تفخیم اور ترقیق کیا ہے؟ یہ سننے میں جتنا ہی مشکل لگ رہا ہے اس کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی اپنے لیسنز ہم نے پڑھ لیے ہیں ان سب لیسنز میں کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو ضرور پڑھا ہے، تفخیم اور ترقیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ عروج اقبال اور آج ہم قاعدہ فار بگنرز کا لیسن نمبر 12 کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے تفخیم اور ترقیق۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں کیا کیا تھا۔ تو ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں، پچھلے سبق میں جو ہم نے مل کر سیکھا تھا، پڑھا تھا، وہ تھا مد اور حروف مقطعات۔ اگر کسی وجہ سے آپ سے یہ لیسن مس ہو گیا ہے، آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے ہیں، تو لنک پر جا کے پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جتنے بھی مزید نیو آنے والے لیسن ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے تفخیم اور ترقیق۔ اس کو ہم بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں، تفخیم اور ترقیق۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بالکل پہلی بار یا اس سے پہلے کبھی یہ سنا ہی نہ ہو۔ تو یہ ہے تفخیم اور ترقیق، اور اس کا مطلب کیا ہے اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ آج ایسا ہے کہ بہت سے نیو آپ کو لفظ سننے کو ملیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تفخیم اور ترقیق، اس کا مطلب ہم نے اچھے سے سمجھا۔ اب میں نے جیسے یوز کیا حروف الہجا، تو حروف الہجا کوئی نیو چیز نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ اس طرح سے حروف الہجا یعنی کہ حروف تہجی، حروف مفردات، عربک الفابیٹس جو ہم نے پڑھے تھے، آپ سب جانتے ہیں کتنے ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں۔ تو حروف الہجا جو 29 ہوتے ہیں ان کو پر یعنی موٹا اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ حروف الہجا یعنی کہ جو حروف تہجی ہیں، حروف مفردات ہیں، ان میں 7 حروف ایسے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ہوتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، حروف استعلا۔ اب یہاں پر بھی ایک نیو ہے کہ یہ حروف استعلا کیا ہے، تو یہ حروف استعلا، حروف مستعلیہ یہ ایک ہی ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ چلیے حروف استعلا بتائیے، تو آپ نے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، وہ حروف مستعلیہ ہی ہوتے ہیں جو کہ 7 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تو یہ 7 حروف مستعلیہ، حروف استعلا بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ 7 ہوتے ہیں اور یہ ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اور ان کا ایک اور بھی نام ہے، وہ کیا ہے؟ تفخیم لیٹرز۔ اب میں یہاں پر ایگزامپلز بھی ساتھ ساتھ شامل کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے، ہم مل کر پریکٹس کریں گے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ایگزامپل ہے قاف الف زبر قا۔ عموماً ہم اس کو غلطی کر کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کالا پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، قالا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، اور آخر میں دیکھیں طا ہے، طا بھی تفخیم لیٹرز میں، حروف استعلا میں، حروف مستعلیہ میں آتا ہے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ حروف استعلا، تفخیم لیٹرز، حروف مستعلیہ۔ تو اس کو بھی ہم کس طرح پڑھیں گے؟ طا کو، طا اور تا، ان کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کلاسیفیکیشنز میں پڑھا تھا۔ تا جو ہے وہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ طا جو ہے وہ ہر حال میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ صی، صیراط، تا نہیں، صیراط۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے خالدن۔ اب یہاں پر بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے اور ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ خالدن، جبکہ یہ خالدن نہیں خالدن پڑھا جائے گا، کیونکہ خا جو ہے وہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ خا الف زبر خا، حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ پھر ہے لام زیر لی، خالی، میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں، خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالیدن، خالیدن، خالدن نہیں بلکہ خالیدن۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے غاسقن۔ اس کو بھی غاسقن اکثر ہم پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، درست ادائیگی نہیں ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ غین الف زبر غا،
غا نہیں ہوگا. غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے, یہ بھی حروف مستعلیہ میں آتا ہے, اور اس کو بھی ہم پر یعنی موٹا ہی کر کے پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے کیا سیکھا کہ جو تفخیم لیٹرز ہیں, حروف استعلیٰ ہیں, حروف مستعلیہ ہیں, وہ ہر حال میں حروف الہجا کے جو یہ 7 حروف ہیں, 22 حروف کو ہٹا کے جو یہ 7 حروف ہیں, انہیں ہم ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو اس کو بھی کس طرح پڑھیں گے؟ غاسقین, کہ یہاں پر غین ہے موٹا کر کے پڑھیں گے, میں نے آپ کو پڑھ کر بھی بتایا. اس کے بعد سین ہے وہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے, لیکن لاسٹ میں آپ دیکھیں قوف ہے, تو اکثر اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہم پڑھ دیتے ہیں غاسق کن, تو یہ کن نہیں قن ہے. اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو بالکل واضح کر کے صحیح سے ادا کرنا ہے, درست ادائیگی کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے اور یہ پر کر کے نہیں کہ موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. کس طرح؟ غاسقین, غاسقین. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے تو زبر, تو عین الف زبر آ. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ تعامن, تو یہ تعامن نہیں ہے, بلکہ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ طاع, طاع. ایک غلطی میں آپ کو یہاں پر اور بتاؤں کہ تو کے اوپر جب کبھی زبر ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے, کیونکہ تو جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے, تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. موٹا پڑھنے کی, جب ہم اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا جو ساؤنڈ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو طعامن پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ کیا لگا سننے میں کہ تو کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے, جبکہ نہیں, تو کے اوپر زبر ہے. تو آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے. اور کس طرح پڑھنا ہے؟ طاع, طعامن, طعامن. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل بھی تو کی ہے. کس طرح؟ کیونکہ تو کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں, تو کیسے پڑھیں گے؟ تو الف زبر تو, لام زیر لی, تو لی, با پیش بو, تو لیبو, تو لیبو. اس طرح پڑھیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھے تفخیم لیٹر, ان کے حروف استعلاء, حروف مستعلیہ, وہ 7 حروف جو کہ ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں, اور ان کو ہم نے ایگزامپلس کے ساتھ سیکھا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, حروف الہجا یعنی کہ حروف تہجی, حروف مفردات, ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب ان 7 حروف کو ہٹا کے جو کہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں, پیچھے 22 حروف جو ہیں وہ باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں, جنہیں حروف استفعال کہتے ہیں. کہ الف, لام اور را, یہ جو حروف الہجا میں ابھی ہم نے سیکھا, ایک پہلے تو ہم نے سیکھا کہ 7 حروف جو ہے وہ پر یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں, جنہیں حروف استعلاء کہتے ہیں, حروف مستعلیہ یا تفخیم لیٹرز کہتے ہیں. اس کے علاوہ اب حروف الہجا کے جو 29 حروف ہیں, ان 7 حروف کو ہٹا کے جو 22 حروف ہیں وہ ہمیشہ باریکی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی 3 حروف ایسے ہیں, الف, لام اور را, وہ کبھی پر تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم اگزامپل لیں گے. تو یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ جیسے کہ حمزہ لام زبر ال, لام کھڑا زبر لا. اب اس کو اللہ نہیں بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ اللہ, اللہ. ہاں پیش ہو, اللہ, اللہ. اس کے بعد واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر لا, واللہ. ہاں پیش ہو, واللہ, واللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے. ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ان اللہ. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں. حمزہ نون زیر ان, نون لام زبر نل, ان نل, لام کھڑا زبر لا, ان اللہ. لفظ اللہ کا جو یہ لام ہے اس سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ان اللہ, ہا زبر ہا, ان اللہ. ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اب ہم سیکھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے
تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ سب سے اچھی اگزامپل میں آپ کو دوں گی، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ، اس میں بسم اللہ تو نہیں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ یہاں پر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے لام کو ہم ترقیق کے ساتھ یعنی ہم باریکی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے، رسول اللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، رو زبر رو، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ۔ ابھی ہم نے لام کو پڑھنا سیکھا کہ وہ کن صورتوں میں پر اور کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو پہلے ہم نے ابھی لام کو سیکھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی الف۔ الف کو پڑھنے کی بھی صورتیں ہیں۔ الف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اگر الف سے پہلے پر یعنی کہ کوئی موٹا حرف ہوا تو الف پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اب ہم اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے آسان اگزامپل ہے کانا۔ اب یہاں پر یہ والا جو کاف ہے یہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے کیا ہے؟ کاف، یہ والا کاف باریک پڑھا جائے گا، تو یہاں پر الف بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ کس طرح؟ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کانا۔ یہاں پر آپ دیکھیں پڑھنے میں بالکل کہیں سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم الف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 صورتیں ہیں، ہم نے لام کو پڑھنے کی صورتیں سیکھیں، الف کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی رو، تو رو کو پڑھنے کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کب وہ باریک پڑھا جائے گا، اور ایک یہ کہ کب وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تفخیم اور ترقیق آج کا ہمارا لیسن ہے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ تو رو کو پڑھنے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ اب اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ رو کب پر اور موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے۔ تو جب رو کے اوپر زبر اور پیش ہو تو رو پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ جب رو کے اوپر 2 زبر اور 2 پیش ہو تو بھی رو کو موٹا پڑھیں گے۔ جب رو کے اوپر کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو تو رو موٹا پڑھا جائے گا، خواہ وہ مشدد ہو یا وہ غیر مشدد ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشدد لیٹر ہو تو ہی ہم پڑھیں گے یا ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں، اگر خواہ وہ مشدد ہو یا وہ غیر مشدد ہو تو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور ایک بہت اہم بات اس میں کہ جب رو ساکن ہو، تو جب کوئی بھی حرف ساکن ہوتا ہے تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وہ تو اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اور اس کی سب سے اچھی اور بہترین اگزامپل ہے سورۃ المزمل کی یہ آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو یہ جو تر ہے، تا رو زبر تر، آپ یہاں پر دیکھیں رو ساکن ہے، اور رو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ تو رو اس صورت میں بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، تو اس کو ہم یہاں ترتیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ترتیلا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ یہاں پر اب آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو اس کی اگزامپل سے بھی سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے ایک بہت آسان اگزامپل ہے، جیسے کہ رو پیش رو، زا زیر زی، روزی، قوف واو پیش قو، روزی قو۔ رو کے اوپر پیش ہے، رو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے حمزہ جیم زبر اج، رو 2 زبر رن نہیں بلکہ رن، صرف زبر پیش نہیں بلکہ زبر اور پیش، کھڑا زبر الٹا پیش، 2 زبر اور 2 پیش ہو تو بھی رو جو ہے وہ موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ کس طرح؟ رو 2 زبر رن، اجرن، اجرن۔ اس کے بعد ہے رو زبر رو، جیم پیش جو، روجو، رجو نہیں، روجو، لام 2 پیش لن، روجولن،
نیکسٹ ایگزامپل ہے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، رو زبر را نہیں بلکہ رو زبر رو، علم تارو، میرے ساتھ مل کر پڑھے، علم ترا نہیں بلکہ پڑھیں گے علم تارو۔ مزید آگے بڑھیں گے، میں نے آپ کو ایگزامپل سے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں اور ہم نے ایگزامپلس کے ساتھ سیکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ را کو باریک پڑھنے کی کیا صورتیں ہیں۔ تو را باریک کن کن صورتوں میں پڑھا جائے گا کہ جب را کے نیچے زیر ہو، جب را کے نیچے کھڑی زیر ہو، جب را کے نیچے دو زیر ہوں، اور جب را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ان صورتوں میں باریک کر کے ادا کیا جائے گا، جیسے کہ حمزہ را زیر ار کر کے نہیں ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ را زیر ار، ار باریکی سے ادا ہوگا، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ار جی، عین واو پیش عو، ارجعو۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہیں سے پڑھنے سے ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں، ارجعو۔ نیکسٹ ہے فا را زیر فر، جیسے کہ میں نے بتایا را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو، لیکن اگر زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کس طرح فا را زیر فر، قوف زبر قو، فر قو، تا دو زیر تن، فر قوتن، فر قوتن۔ اس کے بعد ہے را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، رجالن۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے رب ارحمہما۔ اب اس کو بھی پڑھنے میں اکثر و بیشتر ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں دو را ہیں اور ان کو پڑھنے کی کیا صورتیں جیسے کہ بتائی گئی ہیں۔ را کے اوپر اگر زبر ہوگا تو را پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، اس کو ہم ربر نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے ربر۔ اور پھر اس کے بعد با کے بعد جو را ہے وہ ساکن ہے، تو اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر زیر ہو تو وہ باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ کس طرح رب ارحمہما، دوبارہ سنیں گے رب ارحمہما۔ دو را ہیں، ایک کو ہم سب سے پہلا جو را ہے اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور جو دوسرا ہے اس کو ہم ترقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے انر تب تم۔ اب یہاں پر کس طرح پڑھیں گے حمزہ زیر ای، نون را زیر نر، بہت زیادہ ہم باریکی سے پڑھیں گے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، نہ کہ ہم اس کو تفخیم کے ساتھ۔ تفخیم کے ساتھ تو جب پڑھا جاتا جب را ساکن سے پہلے زبر ہوتا یا پیش، لیکن ابھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو ہم ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح نون را زیر نر، تا با زبر تب، تا میم پیش تم، انر تب تم، انر تب تم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن تفخیم اور ترقیق، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا تفخیم کہلاتا ہے اور حرف کو باریک کر کے پڑھنا ترقیق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حروف الہجا جو کہ 29 حروف الہجا ہیں، ان میں سے ہم نے 7 حروف الگ رکھے جنہیں ہم حروف استعلا یا تفخیم لیٹرز، یا ہم نے سیکھا کہ حروف مستعلیہ انہیں کہتے ہیں۔ آج جو ہم نے 2 نیو نام سیکھے وہ کیا؟ حروف استعلا اور تفخیم لیٹرز۔ حروف مستعلیہ کو ہی کہا جاتا ہے اور یہ 7 ہوتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو کہ ہم نے سیکھے، ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حروف الہجا کے جو 22 حروف ہیں وہ ہمیشہ باریکی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی 3 حروف ایسے ہیں الف، لام اور را جو کہ کبھی پر تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کبھی تفخیم کے ساتھ تو کبھی ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی صورتیں ہم نے دیکھی کہ کب ان کو باریک پڑھا جاتا ہے اور کب ان کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے سیکھا وہ
ہم نے پورے اس لیسن میں یہی سیکھا، اس تفہیم اور تحقیق۔ تو اس کو ہم نے سیکھا کہ یہ کیسے ہماری تلاوت میں ان ساری باریکیوں کو آج ہم نے سیکھا کہ کیسے یہ ہماری تلاوت میں خوبصورتی اور توازن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قاعدہ ہو یا کوئی بھی سبق ہو وہ صرف سننے سے نہیں بلکہ بار بار پریکٹس کرنے سے وہ ذہن نشیں ہوتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری محنت آپ کے کام آ رہی ہے۔ اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو قرآن پاک بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو ہمارا آج کا لیسن تھا وہ تھا تفہیم اور تحقیق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا ایک اور اہم قاعدہ ہم سیکھیں گے اور وہ ہوگا وقف۔